أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. واجب الاحترام علماء الكرام، طلباء الاسلام، جميع علماء اسلام لاہور سٹی کے امیر جناب محمد افضل خان صاحب اور ہمارے سٹی کیسٹ کے افتتاح منظور حسن صاحب موجود ہیں. آج ہم سب یہاں اس دور کے ایک بہت بڑے فتنے کی آگاہی اور اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے جو کاوشیں کی اور ان کے نتیجے میں اس فتنے کا سر کو چلا گیا، فتنہ قادیانیت. آج بھی 7 ستمبر ہے 2020. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو، چاہے وہ کسی بھی گروپ سے، ان کے اندر جو گروپنگ ہے ان میں سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، انہیں اس ملک کے آئین کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قادیانیت ایک سیاسی فتنہ ہے جسے مذہب کے رنگ میں پیش کیا گیا. 1857 میں جب ہمارے اکابرین اس بر صغیر پر برطانیہ کے غاصبانہ قبضے کے خلاف مختلف مواقع کی 200 سالہ جدوجہد، اس کا تقریباً ظاہری طور پہ یہ 1857 میں نظر آیا کہ یہ مزاحمت دم توڑ گئی ہے شاید، لیکن ایسا نہیں تھا. بلکہ اس کے بعد
مجاہدین آزادی نے، علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھ دی کہ جو حالات و واقعات میں جس کے بارے میں ظاہر اور ثابت کیا کہ اس تحریک کی بنیاد رکھنے والوں نے جو کچھ اپنے لیے اغراض و مقاصد طے اور متعین کیے تھے وہ الحمدللہ بخیر و خوبی آج تک پورے ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ 1857 کے شاملی کے میدان میں مسلح جد و جہد انگریز کے خلاف وہ ظاہری طور پہ دم توڑ گئی، تو ہم نے اپنے مشن پر تعلیم کا پردہ ڈال دینے کا فیصلہ کیا۔ تعلیم کا وہ پردہ جو اس مشن پہ ڈالا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ یہ وہ تحریک ہے کہ آئندہ اس خطے کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی فتنہ سر اٹھائے گا، انشاءاللہ اس دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ اس کا سر کچلے گے۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ 1966 جب یہ سارے معاملات علماء کرام نے بیٹھ کے طے کیے اور پھر سے اپنی قوت کو مستمر کرنے کا کام شروع کیا، انگریز جو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہمارا قبضہ پکا ہو گیا، اب کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اسے پھر مزاحمت دکھائی دی۔ انہوں نے اس پر پھر برطانیہ سے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ جا کے جائزہ لو اور آ کے بتاؤ کہ کیا اسباب ہیں کہ ہمارے خلاف مزاحمت دم کیوں نہیں توڑ رہی، ہمیں پوری طرح تسلط کیوں نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے آ کے واپس رپورٹ جمع کروائی کہ جب تک علماء کرام پہ اعتماد کرنے والے مسلمان موجود ہیں اور جہاد کی دعوت دینے والے علماء کرام میدان میں موجود ہیں، اس وقت تک ہمارا مکمل اقتدار کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، ہمیں تسلط نہیں مل سکتا۔ اس دوران ایک شخص مرزا غلام احمد قادیان کا رہنے والا، وہ سیالکوٹ کی کچہری میں ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک منشی کے طور پہ تھا۔ اس کی دوستی برطانیہ سے آئے ہوئے ایک عیسائی سے تھی، ایک پادری سے تھی، اس سے اس کی ملاقاتیں جاری رہتی تھیں۔ انہوں نے آپس میں طے کیا ادھر تاج برطانیہ کو بھی جو ضرورت تھی اس کے لیے تلاش کسی ایسے ہی شخص کی تھی جو غیرت اور شرم سے بالکل فارغ ہو، ایمانی حمیت کا نام و نشان بھی نہ ہو اس کے پاس۔
اس شخص مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو پیش کیا، پادری سے معاملات طے کیے کہ تم واپس جا رہے ہو، میرا تذکرہ وہاں کر دینا، مجھے ڈیوٹی لگا دی جائے، لے دی جائے۔ یہ بات ہے 1968 کی، کہ جب کوئی وہاں تھا، 1868 کی، اور پھر وہ استعفیٰ دے کے منشی کے اس عہدے سے باہر آ گیا۔ ادھر وہ رپورٹ مرتب ہوئی جو 1869 میں بنائی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی بنایا جا رہا ہے اس شخص کو، نبی، اور نبوت کے لیے انٹرویو کہاں ہو رہا ہے؟ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے پاس نبوت کے لیے انٹرویو ہو رہا ہے۔ دنیا کے نقشے پہ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، طے پہلے سے تھا کہ اسی احمق شخص کو بنانا ہے، لیکن کارروائی پوری کرنے کے لیے 4 افراد کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، جن میں ایک یہ غلام احمد نام کا بھی تھا۔ انٹرویو کے بعد اسے کامیاب قرار دیا گیا کہ ہاں یہ زبردست ہے، اسے ملکہ برطانیہ کا نبی بنایا جا سکتا ہے، یہ اس قابل ہے۔ چنانچہ اس کا تقرر ہو گیا، اس کی ذمہ داریاں لگ گئی، وہ نکلا اپنی اس ڈیوٹی پہ، اور 1880 میں اس کی پہلی کتاب 4 جلدوں میں سامنے آئی۔ 1880 براہین احمدیہ کے نام سے، جس میں اس نے کہا کہ نبوت کا اہم حصہ الہامات ہے، وہ الہامات ابھی تک جاری ہیں میرے ذریعے، اور پھر اس نے ان الہاموں کا جو کھڑے ہوئے الہام تھے ان کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ 1982 میں اس کی پھر اگلی جلد آئی، 84 میں اس سے اگلی جلد آئی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے ایک کام کیا، یہ سارا کچھ آن ڈیوٹی تھا، اس نے اس دوران ہندوؤں کو چھیڑا، ہندوؤں کے خلاف اسی طرح کی زبان استعمال کی جو زبان بعد میں اس نے مسلمان علماء کے خلاف بھی غلاظت بھری استعمال کی، وہ اس نے ہندوؤں کے خلاف شروع کی۔ دیانند سرسوتی کو اس نے جگایا، جو ایک ہندو تھا، اس کو اس نے چھیڑ کے جگایا، اس کے خلاف خوب مغلظات بکے، اشتعال میں وہ آیا، اور اس نے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کے خلاف بکواسات شروع کی۔ اس کے بعد اس نے عیسائیوں کو اسی طرح سوئے ہوئے کو جگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں بکواسات کی، اور اپنے آپ کو یوں اٹھا کے سامنے لانا شروع کیا۔ یاد رکھیے یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس کو مسلمانوں کی پوری سپورٹ حاصل ہوئی، مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، بڑے بڑے قلمکار کھڑے ہوئے، جن کے ناموں کے ساتھ ساقے اور لاحقے مولویوں کے علامہ کے لگے ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے،
جو ہندوؤں کے خلاف بھی بول رہا ہے، عیسائیوں کے خلاف بھی بول رہا ہے، لیکن اس کو ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف تمام مذاہب کے لوگ جو مشترکہ طور پہ آزادی کی جدوجہد میں شریک چلے آ رہے ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ اس نے اسی طرح سے چھیڑنا اور پھر اس کے بارے میں پیشین گوئی کرنا کہ یہ بس مر جائے گا، یہ قتل ہو جائے گا، عنقریب اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہندوؤں کے بارے میں بھی کہتا رہا، ان کو للکارتا رہا۔ انہوں نے کہا کہاں آنا ہے تم سے بات کرنے کے لیے؟ اس نے گرداسپور میں بلایا، وہ وہاں چلے آئے، یہ بھاگ گیا، سامنا نہ کیا۔ اس کے بعد پھر اسی طرح پادریوں کو جو چھیڑا، انہیں بھی مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے قبول کیا، بھاگ نکلا، سامنا نہیں کیا۔ یہ سب سوچے، سب کی سازش، تاکہ اسلام کو، یہ تو اسلام کے بارے میں آیا بات ہے، اسلام کو کمزور ثابت کیا جائے۔ اب یہ اس طرح سے حرکتیں کرتا رہا، شہرت پا گیا کہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، جو وہاں بھی بھاگا یہاں بھی بھاگا۔ لوگ اس کے گھر تک پہنچے، وہاں سے بھی بھاگا۔ کچھ اس کے چاہنے والوں نے سیالکوٹ کو پکڑ کے بٹھایا کہ آؤ ہمارے یہاں بیٹھ کے، تو وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ اس طرح اس نے جگہ جگہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی سبکی اور اسلام کے خلاف لوگوں کو باتیں کرنے کے مواقع فراہم کرتا رہا، پروپیگنڈے کے مواقع دیتا رہا۔ یہ سب اس کی ڈیوٹی میں شامل چلتا رہا۔ آپ کے لیے یہ بات شاید بالکل نہیں ہو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے کہا میں مبلغ اسلام ہوں، میں نے ان کے مقابلے میں بڑا لٹریچر چھاپا اور چھاپنا ہے، چندہ دو۔ چندے کا دیکھو کہاں، یہ جو ہر بات کے لیے چندہ لینے والا، اس کا تعلق لائن دیکھو کہاں ہے، چندہ دو۔ اس دور میں لکھا ہے کہ 3 لاکھ روپے جمع ہوا، مسلمانوں نے دیا، اور ادھر اس کے مربی اور سرپرست انگریز کیا کرتے رہے، اس کے لیے لوگوں سے کتابیں لکھوا کے اس کے نام سے اشاعہ کرواتے رہے۔ مستقل قلمکار بٹھا دیے گئے، ادیب بٹھا دیے گئے، کتابیں وہ بھی لکھتے، اس کے نام پہ چھپتی، اور پھر اس کا فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کروایا جاتا۔ ایسا فتنہ برطانیہ میں تھا، اور پھر وہ اس کی کتب ہندوستان سے باہر مصر، عراق، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ تک میں تقسیم کی گئی۔ اور ایک جگہ پہ تذکرے میں خود بھی لکھتا ہے اور لوگ بھی اس کے گواہ ہوئے کہ اتنا لٹریچر اس کے نام پہ چھپ گیا کہ یہ کہنے لگا کہ میں نے تو اتنی محنت کر دی ہے کہ میری کتابوں سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ اتنا بڑا فتنہ بنایا گیا، اٹھایا گیا، چلایا گیا، لیکن جھوٹ کو پاؤں لگانا پڑتے ہیں، سچ خود دوڑتا ہے، چلتا ہے۔ سچ کی اپنی ایک چال اور پرواز ہوتی ہے، جھوٹ کو پاؤں لگانا پڑتے ہیں، اور جب وہ پاؤں کٹ
کٹ جائیں تو اس کے بعد پھر جھوٹ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر کہ ایک بار پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی. ہر طرف شور و غلغلہ ہو گیا. عیسائی، ہندو سارے اسلام پہ پل پڑے اور یہ جگہ جگہ کھڑے ہو کے انہیں گالیاں بکتا. وہ وہاں آتے، یہ بھاگ کے وہاں چلا جاتا، وہاں سے پتہ چلتا گرداسپور چلا گیا، وہاں سے پتہ چلا مالوے میں جا نکلا، وہاں سے اس طرف ادھر یوں دوڑتا رہا، جگہ جگہ غلاظت پھیلاتا رہا. مرزا غلام احمد قادیانی اور پھر ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ میں تو ایک غیر معروف سا شخص تھا. مجھے میرے ایک چھوٹے سے ویران سے گاؤں قادیان سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تاج برطانیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے آپ کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی کہ آج میرے لٹریچر کی دنیا میں بھرمار ہے. ہر جگہ میرا لٹریچر کنہیں کہہ رہا ہے؟ جو خود ترجمہ کر کر کے چھپوا کے بانٹ رہے ہیں انہیں کہہ رہا ہے. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ وہ جو عیسائی پادری، وہ بھی تاج برطانیہ کے زرخرید ہندوستان میں ان کو بھیجا گیا تھا. اب جب ان کا آپس میں یوں ٹکراؤ ہوا تو ان کے ایک بڑے پادری نے جا کے شکایت کی برطانیہ کہ یہ کیا ہے. وہ ہمارے حضور سامنے کھڑا ہوتا جبکہ وہ بھی آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے. تو اسے وہاں سے جواب دیا گیا برداشت کرو، اور جس لبادے میں وہ آیا اسی میں آ کے جواب دو. عیسائیت کی تبلیغ اور پرچار کی صورت نکالو. وہ ہماری بہت بڑی سیاسی ضرورت ہے، اسے برداشت کرنا ہے. یہ ریکارڈ پہ ان کا جواب ہو چکا. ڈیوٹی اصل کیا تھی؟ وہ جو اس سے پہلے 1869 میں انگریز کا ایک بڑا پٹھو کہہ چکا تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں پہ قابو پانا ہے، اپنا اقتدار ان میں پوری طرح قائم کرنا ہے، تو ان سے دو چیزیں چھیننا ہوگی. دو چیزیں چھیننا ہوگی. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار اور ایک قرآن. یہ چھیننا ہوگا، یہ ان کے دلوں سے نکالنا ہوگا. یہ نکالو گے تو پھر کامیاب ہو گے. یہ رپورٹ پہنچ چکی تھی تاج برطانیہ. اب جب یہ آیا تو اس نے آ کے جگہ جگہ اس بات کو لکھا، کہا، بولا کہ جہاد اب حرام ہو چکا ہے. تاج برطانیہ کی وفاداری واجب ہے، اس کی اطاعت مسلمانان ہند پہ فرض ہے، اور اس کے لیے اس کے ہم نوا مولوی بھی نکلے سرکاری، جنہوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ تاج برطانیہ کو اولی الامر کی حیثیت حاصل ہے اور اس نے تم پہ امن قائم کیا ہے، لہذا یہ تمہارا محسن ہے، اس کے شکر گزار بنو اور اس کے خلاف جہاد حرام بیٹھا. دوسری طرف ایسے لوگوں کو لایا گیا جنہوں نے آ کے فتوے دیے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے. کیوں؟ یہاں نماز سے کوئی نہیں روک رہا، یہاں سے حج پہ جانے والوں کو کوئی نہیں روک رہا، یہاں آزاد
یہ بات دلیل کے طور پر ان کی طرف سے کہیں گے. لہذا یہ دارالحرب نہیں، دارالاسلام ہے. میرے اور آپ کے اکابرین اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، کروڑہا رحمتیں اللہ ان پر نازل فرمائے. انہوں نے قیامت تک آنے والوں میں احسان عظیم کر دیا. اس کی اصلیت کو سب کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ فتنہ ہے، اور بالآخر 1901 میں اس نے باقاعدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا داعی بن کے سامنے آیا. اور پھر علماء کرام نے کھل کر اس سے پہلے کے معاملات، میں نے ایک جگہ کسی سے سنا ایک بات، اس نے کہا کہ جناب دارالعلوم دیوبند نے تو اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں تھا. میں نے جب مطالعہ کیا تو اس میں یہ بات آئی جو میں نے ابھی آپ کو ساری بتائی کہ سیاسی فتنہ مذہبی رنگ میں لایا گیا. اس کو سیاسی فتنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاج برطانیہ نے اپنا اقتدار اہل ہند پہ مستحکم کرنے کی جو ضرورت سمجھی، اس کے راستے کی رکاوٹ مسلمان علماء اور عوام کو جو دیکھا، تو اپنے اس اقتدار کو بچانے کے لیے اس کو کھڑا کیا. اس لیے سیاسی فتنہ رنگ مذہبی کیا اور اس خطرناک انداز میں سامنے آیا کہ بڑے بڑے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ ان کا سربراہ شمار ہونے لگا تھا. مسلمانوں کے چلنے بھی کھا گئے اور تاج برطانیہ سے اس بوٹ پالش کے نتیجے بدلے میں جو کچھ ملتا رہا وہ الگ. اس طرح یہ فتنہ یہاں پروان چڑھایا گیا اور پھر وہ کھل کھیلا اور اس نے کھل کے کہا کہ جہاد اب حرام ہو چکا. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نعوذ باللہ کسی کو سننے کا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے شخص کی بات کو سن کر ایسے انداز میں ہم سوچنے کی طرف بھی آ جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا. جہاد کے احکامات قرآن میں مستحکم طور پہ موجود ہیں، مسلم ہے، قیامت کی صبح تک رہیں گے. جہاد بھی رہے گا. اور یہ آگے اٹھ کے کہے کہ جہاد حرام ہو گیا تو کیسے سوچ جائے. لیکن رخ دیر کیا، اور دوسری طرف تھوڑی سی دماغ کی اور تخیل کی پرواز کو اور بڑھائیے اور سنیے، غور کیجیے کہ اس نے جو ہندو مت کو چھیڑا، دیانند سرسوتی نے کتاب لکھ ماری، آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی، میں نے پڑھی ہے. اس نے جو گند گھول سکتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے بارے میں اس نے کھولا ہے. خاص طور پہ اپنے 13 اور 14 باب پہ مشتمل وہ کتاب ہے جو اس دور میں چھپی. اور پھر عیسائیت جس طرح سے سر چڑھ کے آئی، یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ علماء کرام جن کی 100% توجہ انگریز قابض و غاصب کے خلاف جہاد میں لگی ہوئی ہے، انہیں وہاں سے ہٹنے میں مجبور کر کے ان کے خلاف محاذوں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت میں ڈال دیا. جب وہ علماء کرام ہندوؤں کے خلاف ان کی بکواسات کا جواب دے
دینے کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر، انہوں نے چوراہے چوراہے میں کھڑے ہو کے عیسائیت کا پرچار کرنے والے سرکاری پادریوں کا کھل کے جواب دیا، لیکن جو تاج برطانیہ کی سازش تھی وہ کافی حد تک کامیابی کی طرف گئی کہ اب ان کی توجہ بڑھ گئی۔ جو پہلے صرف انگریز کے خلاف ایک محاذ پہ کام کر رہے تھے، اب ان کے محاذ بانٹ دیے گئے، بڑھا دیے گئے۔ ایسا ہر دور میں ہوگا، یہی ان کا انداز ہے، یوں ہی چلے گا، فتنے کے ساتھ جوڑ کے فتنہ اٹھایا جائے گا ہر وقت۔ یہ ان کا ایک انداز ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پھر اس کا جو فتنہ بڑھا تو اس حد تک بڑھ گیا۔ میں نے جو کہا نا کہ یہ سیاسی فتنہ تھا، تاریخ اٹھائیے، خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کی ریشہ جوانیاں، ان میں جگہ جگہ قادیانی جاسوس آپ کو تاریخ میں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، کار فرما دکھائی دیں گے، جو ترکی تک بھی پہنچے، عراق میں بھی ان کا وجود تاریخ بتاتی ہے، یہاں تک کہ 1922 میں جا کے یہ فتنہ جب بڑھا تو اس وقت مرزا محمود نے باقاعدہ طور پہ تاج برطانیہ کو لکھا، سپاس نامہ جو پیش کیا، اس میں کہا کہ آج تک حکومت انگریزیہ کی آپ کہیں گے ہمارے مرید اور ہمارے چاہنے والے آپ کے لیے حاضر ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ کہا گیا کہ تمہیں پنجاب دیا جائے گا، پنجاب کو تمہارا مرکز بنایا جائے گا، اور پھر وہ کیسے انہوں نے کوشش کی وہ بھی آگے تک سے رہا۔ تو یہ اس طرح سے چلتے رہے یہاں تک کہ 1928 میں باقاعدہ تاج برطانیہ کی تحریر موجود ہے کہ فلسطین کا وہ علاقہ، اس میں قادیانیت کا مستقل مرکز قائم کرنے کی منظوری تاج برطانیہ کی طرف سے دے دی کہ اس خطے میں ہو رہے۔ اسرائیل کی جو قوت آگے بڑھنے اور جمع ہونے جا رہی تھی، اس کے لیے یہ بنیادیں بن رہے اور بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئی، لوگ اس کے نغمے میں آتے چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں لوگوں نے جا کے سوال کیا، جو میں نے بات شروع کی کہ کہا گیا کہ دارالعلوم سے فتویٰ نہیں آئے گا، تو یاد رکھیے افتاء اور قضاء، قاضی اور مفتی انتہائی ذمہ دار منصب ہے۔ قضاء اور افتاء انتہائی اہم اور انتہائی ذمہ دار منصب ہے۔ حقیقی قاضی اور مفتی کبھی فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ یہ تو آج ہمارے یہاں وبا ہے کہ جسے پورا سجدہ کرنا آئے یا نہ آئے، مفتی گلی محلے میں، اور مفتی حضرات خاموش ہوتے ہیں، ان کے یہاں سے فتویٰ پہلے چل پڑتا کہ جی بس کافر سے مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، یہ روش چل پڑی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے سامنے اس کی یہ ساری حرکتیں جب تک نہیں پہنچی، تب تک دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران نے فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن جب اس کی تحریریں جو وہ آگے بڑھ کے کھلتا چلا گیا اور اپنے آپ کو مختلف دعووں سے گزارتے نبوت کے دعوے تک لے گیا، تو اس کی تحریریں وہاں رکھی گئی، اس کا پھر مطالعہ ہوا اور ان تحریروں
دلائلوں کی روشنی میں پھر فتویٰ جاری کیا گیا کہ جو شخص یہ تحریریں لکھ رہا ہے، جس کی یہ تحریریں ہیں، یا جو اس جیسے عقائد کا حامل ہوگا وہ کافر ہوگا۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ طالب علم، لیکن میں نے یہی اساتذہ سے سنا پڑا کہ فتویٰ کسی نام پہ نہیں لگتا، فتویٰ کسی نام پہ نہیں لگتا، فتویٰ عمل پہ لگا کرتا ہے، عقیدے پہ لگا کرتا ہے کہ جو اسلام کے ان مسلمہ عقائد کے خلاف یہ عقائد لے کے آئے گا، اس کا جو بھی نام ہو وہ کافر ہوگا۔ وہ جس مسلک میں ہونے کا بھی دعویٰ کرے وہ کافر ہوگا۔ فتوے کا یہ انداز ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور وہی چل رہا ہے۔ بہرحال ان کے کفر کا فتویٰ آیا، علماء کرام اس کے تعاقب میں لگے اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ انگریز نے جو اس بر صغیر کو اپنے نرغے میں لینا ہے تو اس کے لیے میں نے پوری معاونت کرنی ہے۔ یہ چلا، بھرپور طریقے سے چلا، لیکن علماء کرام کی مخلصانہ جد و جہد اس کو اور اس کے سرپرستوں کو دھول چٹا گئی، اور وہ جسے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ انفن فی الماء و اسم فی السماء، ہمارے استاد صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ ناک کیچڑ میں اور چوکڑ آسمانوں کی طرف، وہ کیفیت ہوئی الحمدللہ، پوری طرح ہوئی، اور وہ ناک اسی طرح اس وقت سے الحمدللہ رگڑی جا رہی ہے، رگڑی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ یہ فتنہ اور اس کی سرپرستی میں جو جو آتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ جب برطانیہ مجبور ہوا آپ کے اکابر کی جد و جہد کے نتیجے میں کہ وہ اس خطے میں سے اپنا بوریا مشن کھول کر کے جان اور وجود بچا کے کسی طرح بھاگ نکلے، تو جاتے جاتے وہ اس سارے کا سودا امریکہ سے کر گیا۔ اب آقا بدل گیا، آقا بدل گیا، نیا آقا مل گیا، امریکہ آ گیا، اس نے یہ سارا کچھ ان سے خرید لیا اور پھر وہ اس کو سرپرست اس کا بن کر وہ چلانے لگا۔ لیکن علماء کرام برابر اس کے تعاقب میں رہے، حتیٰ کہ وہ جو بر صغیر کی تقسیم کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا وہ عمل میں آ گیا۔ کون لوگ اس میں ان کے معاون بنے یہ پھر کسی موضوع کی بات ہے، لیکن ہو گیا تقسیم۔ پاکستان کے نام سے یہ خطہ الگ سے وجود میں آیا، اور یوں لگتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ گویا انہیں جیسے پوری طرح گارنٹی دے دی گئی کہ یہ پاکستان کی نوزائیدہ ریاست تمہاری ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ پوری طرح اس علاقے کو گھیرے ہوئے تھے، مسلم لیگ کے عہدوں میں بڑا جمال تھے، مسلم لیگ کی صدارت سر ظفر اللہ قادیانی کے ہاتھ میں آئی، اس کے قائدے چلے، انہوں نے سوچ لیا کہ اب یہ ہمارے لیے ایک ریاست بن گئی ہے، ہم نے یہاں اپنے خونی پنجے گاڑنے اور اس کو مرکز بنا کے چنانچہ اسی کے مطابق ان کی ریشہ دوانیاں چلتی رہیں، اور علماء کرام جاگ کے ختم نبوت کی سرحدات کے پہرے دار بن کے کھڑے رہے، ہر ممکن طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوششیں ہوئی، حتیٰ کہ
1952 میں حالات ایسے بنا دیے گئے کہ انہوں نے اپنے تحریروں میں لکھنا شروع کر دیا کہ بس اب پھل ہماری جھولی میں گرنے والا ہے، پکا ہوا۔ اب یہ جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ چند ہمارے سامنے مجرم بن کے پیش ہوں گے۔ اس قسم کے اشارے دینے شروع کیے، اور ایک جگہ پہ لکھا کہ سب سے پہلے بلوچستان ہمارا قادیانی صوبہ بنے گا۔ تحریر میں بھی لیا، منصوبے پکے ہو گئے، علماء کرام بیٹھ گئے، حتیٰ کہ بات پڑھتے پڑھتے 1953 میں تحریک میں آ گئی۔ علماء کرام نے جب دیکھا کہ یہ تو پوری طرح گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے مطالبات متفقہ طور پہ رکھے۔ تمام مسالک کے علماء کو آپ کے اکابرین نے جمع کیا، متحد ہو کے مطالبات رکھے، جن کو ماننے سے اہل اقتدار نے انکار کر دیا، صاف انکار۔ جب ایسا ہوا تو پھر تحریک چلی، اور یہاں صرف لاہور میں جب لاہور کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، تو آپ کی مسلمان پاکستانی فوج نے، مجاہدین ختم نبوت نے بے دریغ ہر موقع پہ دن رات جو فائرنگ کی، آواز بلند کرنے والوں پہ، تو 10,000 سے زائد مسلمان لاہور میں شہید کیے گئے۔ 10,000 سے زائد۔ جبل اعظم نام کا ہے، اس کی سربراہی مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا؟ تاریخ پڑھنی چاہیے۔ دہلی دروازے سے اس طرف جہاں مسجد والے کے قریب وہ مرکز ہونا کرتا تھا تاریخ کا، آپ کے کامل تمام کے تمام پیشے خدمت تھے، اور سبھی آگے آگے تھے، تو یوں لکیر کھینچ دیا کرتے تھے جلوس کے آگے کہ اس لکیر پہ جو پاؤں رکھے یا اس کو پار کرے، اس کے لیے گولی ہے۔ کوئی ڈرا نہیں، کوئی چھکا نہیں، بلکہ جیسے مسابقت کا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ نہیں میں پہلے آگے بڑھوں گا، نوجوانوں کا وہ جذبہ تھا، اور یوں بٹن کھول کے سینہ یوں ننگا کر کے مارو اس پہ گولی، ختم نبوت سے تھا، یہ نر لگا کے آگے بڑھتے تھے۔ اور تاریخ میں وہ ایسی داستان ہے قربانیوں کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس خطے میں اس کی مثال ہے۔ ختم نبوت کے لیے وہ قربانیاں تھی، اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی اور آگے بڑھی، اور حتیٰ کہ پھر 1970 کے وہ انتخابات ہوئے، اور اس میں علماء کرام اسمبلیوں میں پہنچے۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر تمام علماء کرام وہاں پہنچے، اور مشترکہ جدوجہد اس خطرناک خوبصورت نقش و نگار والے سانپ کا منہ کچلنے کے لیے سب ایک جگہ جمع ہوئے، حتیٰ کہ اسمبلی میں یہ بحث اٹھی اور یہ طے پایا کہ ان کا نمائندہ بلا کے ان سے بھی موقف سن لیا جائے۔ وہ آپ تاریخ میں سارا پڑھتے ہیں کہ 11 روز تک مرزا ناصر آتا رہا، پگڑی پہن کے، سفید شلوار قمیص، ٹخنوں سے اونچی۔ جب میں نے ایک جگہ ایک بزرگ سے سنا کہ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے، جب وہ پہلے دن اسمبلی میں آیا نا اس قدر لبادے میں، اس لبادے میں، تو راکین اسمبلی کی سرگوشیاں مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے سنی کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مفتی اس کو کافر کہتا ہے، وہ مفتی اس کو کافر کہتا ہے۔ یہ انداز تھا لوگوں کی سوچ۔ وہاں اس ماحول میں آپ کے اکابرین نے محنت کی،
اللہ نے مدد کی، پارلیمانی جدوجہد کے نتیجے میں دلائل کے جو انبار لگے، اس سے پوچھا گیا کہ تم جس کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو وہ کیسا نبی ہے؟ تو کہنے لگا امتی نبی ہے، امتی نبی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کوئی امتی نبی آیا؟ کہنے لگا نہیں، پہلے ہی ہے۔ تو اس طرح سے فتنہ لے کے آگے بڑھے، لیکن اکابرین کی جدوجہد کے نتیجے میں غیر مسلم اقلیت انہیں قرار دیا گیا، اور یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ آج ایک بار پھر اسی طرح سے اس کو سیاسی فتنہ بنا کر کچھ بدقیمت لوگ، کچھ ناجائز اور نااہل لوگ ان کی آڑ لے کے پھر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پھر اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام کا ساتھ دیتے ہوئے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس طرح اس پہلے دور میں میرے اور آپ کے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نے مل کر اس کا سر کچلا تھا، ایک بار پھر اسے زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے اور یہ خود انشاءاللہ ان کا سیاسی طور پر پھر طلاق ایک بار ہمیں کرنا، آپ اس کے لیے متحد اور تیار ہیں انشاءاللہ۔ علماء کرام کی جدوجہد جس کی قیادت اس وقت قائد جمعیت امیر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مقدس العالی فرما رہے ہیں، آپ سب ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں جو ہے وہ آج کھڑا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قافلہ یوں ہی آگے بڑھے گا، کامیابی اللہ کی مدد سے آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ آپ کہیں گے ہمارے مرید اور ہمارے چاہنے والے آپ کے لیے حاضر ہیں محجر ہیں، اس کے بدلے میں یہ کہا گیا کہ تمہیں پنجاب دیا جائے گا، پنجاب کو تمہارا مرکز بنایا جائے گا، اور پھر وہ کیسے انہوں نے کوشش کی وہ بھی آگے کر سے رہا۔ تو یہ اس طرح سے چلتے رہے یہاں تک کہ 1928 میں باقاعدہ تاج برطانیہ کی تحریر موجود ہے کہ فلسطین کا وہ علاقہ اس میں قادیانیت کا مستقل مرکز قائم کرنے کی منظوری تاج برطانیہ کی طرف سے دے دی کہ اس کی طرح رہے۔ اسرائیل کی جو قوت آگے بڑھنے اور جمع ہونے جا رہی تھی اس کے لیے یہ بنیادیں بن رہے اور بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کی جڑیں دور دور تک پھیل گئی، لوگ اس کے نغمے میں آتے چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں لوگوں نے جا کے سوال کیا جو میں نے بات شروع کی کہ کہا گیا کہ دارالعلوم سے فتویٰ نہیں آیا، تو یاد رکھیے افتاء اور قضاء، قاضی اور مفتی انتہائی ذمہ دار منصب ہے، قضاء اور افتاء انتہائی اہم اور انتہائی ذمہ دار منصب ہے۔ حقیقی قاضی اور مفتی کبھی فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ یہ تو آج ہمارے یہاں وبا ہے کہ جسے پورا سجدہ کرنا آئے یا نہ آئے مفتی گلی محلے میں، اور مفتی حضرات خاموش ہوتے ہیں، ان کے یہاں سے فتویٰ پہلے چلنا تھا کہ جی بس کافر سے مجھے ٹھہرنا بھی نہیں، یہ روش چل پڑی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے سامنے اس کی یہ ساری حرکتیں جب تک نہیں پہنچی تب تک دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران نے فتویٰ نہیں دیا، لیکن جب اس کی تحریریں جو وہ آگے بڑھ کے کھلتا چلا گیا اور اپنے آپ کو مختلف دعووں سے گزارتے نبوت کے دعوے تک لے گیا، تو اس کی تحریریں وہاں رکھی گئی، اس کا پھر مطالعہ ہوا
اور ان تحریروں کی روشنی میں پھر فتویٰ جاری کیا گیا کہ جو شخص یہ تحریریں لکھ رہا ہے، جس کی یہ تحریریں ہیں، یا جو اس جیسے عقائد کا حامل ہوگا وہ کافر ہوگا۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن میں نے یہی اساتذہ سے سنا پڑا کہ فتویٰ کسی نام پہ نہیں لگتا، فتویٰ کسی نام پہ نہیں لگتا، فتویٰ عمل پہ لگا کرتا ہے، عقیدے پہ لگا کرتا ہے کہ جو اسلام کے ان مسلمہ عقائد کے خلاف یہ عقائد لے کے آئے گا، اس کا جو بھی نام ہو وہ کافر ہوگا۔ وہ جس مسلک میں ہونے کا بھی دعویٰ کرے وہ کافر ہوگا۔ فتوے کا یہ انداز ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور وہی چل رہا ہے۔ بہرحال ان کے کفر کا فتویٰ آیا، علماء کرام اس کے تعاقب میں لگے اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ انگریز نے جو اس بر صغیر کو اپنے نرغے میں لینا ہے تو اس کے لیے میں نے پوری معاونت کرنی ہے۔ یہ چلا، بھرپور طریقے سے چلا، لیکن علماء کرام کی مخلصانہ جد و جہد اس کو اور اس کے سرپرستوں کو دھول چٹا گئی، اور وہ جسے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ انفن فی الماء و اسم فی السماء، ہمارے استاد صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ ناک کیچڑ میں اور چوکڑ آسمانوں کی، وہ کیفیت ہوئی الحمدللہ، پوری طرح ہوئی، اور وہ ناک اسی طرح اس وقت سے الحمدللہ رگڑی جا رہی ہے، رگڑی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ یہ فتنہ اور اس کی سرپرستی میں جو جو آتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ جب برطانیہ مجبور ہوا آپ کے اکابر کی جد و جہد کے نتیجے میں کہ وہ اس خطے میں سے اپنا بوریا مشن کھول کر کے جان اور وجود بچا کے کسی طرح بھاگ نکلے، تو جاتے جاتے وہ اس سارے کا سودا امریکہ سے کر گیا۔ اب آقا بدل گیا، آقا بدل گیا، نیا آقا مل گیا، امریکہ آ گیا، اس نے یہ سارا کچھ ان سے خرید لیا، اور پھر وہ اس کو سرپرست اس کا بن کر وہ چلانے لگا۔ لیکن علماء کرام برابر اس کے تعاقب میں رہے، حتیٰ کہ وہ جو بر صغیر کی تقسیم کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا وہ عمل میں آ گیا۔ کون لوگ اس میں ان کے معاون بنے یہ پھر کسی موضوع کی بات ہے، لیکن ہو گیا تقسیم۔ پاکستان کے نام سے یہ خطہ الگ سے وجود میں آیا، اور یوں لگتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ گویا انہیں جیسے پوری طرح گارنٹی دے دی گئی کہ یہ پاکستان کی نوزائیدہ ریاست تمہاری ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ پوری طرح اس علاقے کو گھیرے ہوئے تھے، مسلم لیگ کے عہدوں پہ براجمان تھے، مسلم لیگ کی صدارت سر ظفر اللہ قادیانی کے ہاتھ میں آئی، اس کے قائدے چلے، انہوں نے سوچ لیا کہ اب یہ ہمارے لیے ایک ریاست بن گئی ہے، ہم نے یہاں اپنے خونی پنجے گاڑنے اور اس کو مرکز بنا کے آنا چاہیے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کی ریشہ دوانیاں چلتی رہیں، اور علماء کرام جاگ کے ختم نبوت کی سرحدات کے پہرے دار بن کے کھڑے رہے، ہر ممکن طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوششیں ہوئی، حتیٰ کہ
1952 میں حالات ایسے بنا دیے گئے کہ انہوں نے اپنے تحریروں میں لکھنا شروع کر دیا کہ بس اب پھل ہماری جھولی میں گرنے والا ہے، پکا ہوا۔ اب یہ جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ چند ہمارے سامنے مجرم بن کے پیش ہوں گے۔ اس قسم کے اشارے دینے شروع کیے، اور ایک جگہ پہ لکھا کہ سب سے پہلے بلوچستان ہمارا قادیانی صوبہ بنے گا۔ تحریر میں ملے گا، صوبے پکے ہو گئے، علماء کرام بیٹھ گئے، حتیٰ کہ بات پڑھتے پڑھتے 1953 میں تحریک میں آ گئی۔ علماء کرام نے جب دیکھا کہ یہ تو پوری طرح گھیرے میں لیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے مطالبات متفقہ طور پہ رکھے۔ تمام مسالک کے علماء کو آپ کے اکابرین نے جمع کیا، متحد ہو کے مطالبات رکھے، جن کو ماننے سے اہل اقتدار نے انکار کر دیا، ثابت کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو پھر تحریک چلی، اور یہاں صرف لاہور میں جب لاہور کو فوج کے حوالے کر دیا گیا، تو آپ کی مسلمان پاکستانی فوج نے مجاہدین ختم نبوت نے بے دریغ ہر موقع پہ دن رات جو فائرنگ کی آواز بلند کرنے والوں پہ، تو 10,000 سے زائد مسلمان لاہور میں شہید کیے گئے۔ 10,000 سے زائد۔ جبل اعظم نام کا ہے، اس کی سربراہی مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے کیا کرنا؟ تاریخ پڑھنی چاہیے۔ دیوی دروازے سے اس طرف جہاں مسجد والے کے قریب وہ مرکز ہونا کرتا تھا تاریخ کا، تمام کے تمام پیشے خدمت تھے اور سبھی آگے آگے تھے، تو یوں لکیر کھینچ دیا کرتے تھے جلوس کے آگے کہ اس لکیر پہ جو پاؤں رکھے یا اس کو پار کرے اس کے لیے گولی ہے۔ کوئی ڈرا نہیں، کوئی چھپا نہیں، بلکہ جیسے مسابقت کا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ نہیں میں پہلے آگے بڑھوں گا، نوجوانوں کا وہ جذبہ تھا، اور یوں بٹن کھول کے سینہ یوں ننگا کر کے مارو اس پہ گولی، ختم نبوت سے تھا، یہ نر لگا کے آگے بڑھتے تھے۔ اور تاریخ میں وہ ایسی داستان ہے قربانیوں کی کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس خطے میں اس کی مثال ہے۔ ختم نبوت کے لیے وہ قربانیاں تھیں، اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی اور آگے بڑھی، اور حتیٰ کہ پھر 1970 کے وہ انتخابات ہوئے، اور اس میں علماء کرام اسمبلیوں میں پہنچے۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر تمام علماء کرام وہاں پہنچے اور مشترکہ جدوجہد اس خطرناک خوبصورت نقش و نگار والے سانپ کا منہ کچلنے کے لیے سب ایک جگہ جمع ہوئے، حتیٰ کہ اسمبلی میں یہ بحث اٹھی اور یہ طے پایا کہ ان کا نمائندہ بلا کے ان سے بھی موقف سن لیا جائے۔ وہ آپ تاریخ میں سارا پڑھتے ہیں کہ 11 روز تک مرزا ناصر آتا رہا، پگڑی پہن کے، سفید شلوار قمیص، ٹخنوں سے اونچی۔ جب میں نے ایک جگہ ایک بزرگ سے سنا کہ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے، جب وہ پہلے دن اسمبلی میں آیا نا اس قدر لبادے میں، اس لبادے میں، تو اراکین اسمبلی کی سرگوشیاں مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے سنی کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مفتی اس کو کافر کہتا ہے، وہ مفتی اس کو کافر کہتا ہے۔ یہ انداز تھا لوگوں کی سوچ کا۔ وہاں اس ماحول میں آپ کے اکابرین نے محنت کی،
اللہ نے مدد کی، پارلیمانی جدوجہد کے نتیجے میں دلائل کے جو انبار لگے، اس سے پوچھا گیا کہ تم جس کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہو وہ کیسا نبی ہے؟ تو کہنے لگا وہ امتی نبی ہے، امتی نبی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کوئی امتی نبی آیا؟ کہنے لگا نہیں، پہلے ہی ہے۔ تو اس طرح سے فتنہ لے کے آگے بڑھے، لیکن اکابرین کی جدوجہد کے نتیجے میں غیر مسلم اقلیت انہیں قرار دیا گیا، اور یہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ آج ایک بار پھر اسی طرح سے اس کو سیاسی فتنہ بنا کر کچھ بدقیمت لوگ، کچھ ناجائز اور نااہل لوگ ان کی آڑ لے کے پھر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پھر اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام کا ساتھ دیتے ہوئے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جس طرح اس پہلے دور میں میرے اور آپ کے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں نے مل کر اس کا سر کچلا تھا، ایک بار پھر اسے زندہ کرنے کی کوشش کرنے والے، اور یہ خود انشاءاللہ ان کا سیاسی طور پر پھر طلع کر ایک بار ہمیں کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے متحد اور تیار ہیں انشاءاللہ۔ علماء کرام کی جدوجہد جس کی قیادت اس وقت قائد جمعیت امیر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدثر العالی فرما رہے ہیں، آپ سب ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں جو ہے وہ آپ اخلاق ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قافلہ یوں ہی آگے بڑھے گا، کامیابی اللہ کی مدد سے آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا۔